کسٹم کے میگا اسکینڈل کے بعد ایف آئی اے نے کسٹم انفورسمنٹ اینڈ اسمگلنگ آرگنائزیشن کے ایک اور کیس کی تحقیقات سرد خانے کی نظر کر دیں۔ قومی خزانے اور تاجروں کو کروڑوں روپے کے نقصان پہنچانے والے کسٹم افسران کے خلاف چیئرمین ایف بی آر اور کلکٹر کسٹم نے بھی آنکھیں بند کر لیں، جس کی وجہ سے ایمانداری کے لیے مشہور یعقوب ماکو جیسے افسران پر بھی سوالیہ نشانات کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایف آئی اے حکام کی جانب سے کسٹم کے افسران کے خلاف غیر قانونی اثاثے بنانے کے شواہد ہونے کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کی جانب سے کسٹم کے اسسٹنٹ کلکٹر امان صادق، آئی پی ایس فاروق مرچی، سپاہی نعمان اور پرائیویٹ شخص شوکت کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا۔ ان افراد پر قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے لیے تاجروں کا سامان چوری کر کے فروخت کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ کسٹم افسران اور اہلکاروں کے حوالے سے تحقیقات میں اہم انکشافات کیے گئے تھے، جس میں اسسٹنٹ کلکٹر امان صادق کی 35 کروڑ سے زائد کی ملک کے مختلف شہروں میں جائیداد کا بھی انکشاف ہوا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسسٹنٹ کلکٹر امان صادق نے اپنی تعیناتی کے دوران کسٹم کے نظام کے طرز کا ایک اپنا ہی الگ نظام بنایا ہوا تھا، جس میں پرائیویٹ افراد کو رکھا ہوا تھا۔ لپو فورس کے نام پر یہ ٹیم مختلف کارروائیاں کرتی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے امان صادق کے لیے تمام تر معاملات سپاہی نعمان اور آئی پی ایس فاروق مرچی دیکھتا تھا، جبکہ یعقوب ماکو جیسے کسٹم افسران بھی ان کے سامنے بے بس نظر آتے تھے، اور مختلف شکایات کے باوجود کلکٹر امان صادق اور ان کی ٹیم کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق امان صادق اور ان کی ٹیم نے سائٹ کے علاقے میں ایک کارروائی کی تھی، جس میں برآمد مال سے 4 کروڑ روپے مالیت کا سامان کم ظاہر کیا گیا اور بعد از یہ سامان ملیر کی مارکیٹ میں فروخت کیا گیا، جس کے تمام شواہد کلکٹر کسٹم کو فراہم کیے گئے، مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی، جس پر معاملہ ایف آئی اے کو بھیجا گیا، جس کو تمام شواہد بھی فراہم کیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے ایف آئی اے افسران نے بھی مبینہ طور پر امان صادق سے ڈیل کر کے کیس کو سرد خانے کی نظر کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امان صادق کی نجی لپو فورس نے کراچی کی مختلف مارکیٹوں میں کارروائیاں کر کے تقریباً 15 کروڑ روپے مالیت کے سامان کو سرکاری ریکارڈ میں ظاہر نہیں کیا، اور یہ سامان ڈرائیور شاہ وزیر اور پرائیویٹ فرد شوکت کے ذریعے مارکیٹوں میں فروخت کیا گیا۔ کسٹم افسران کی جانب سے مختلف کیسز میں ضبط سامان کم ظاہر کر کے ڈیوٹی اور ٹیکس میں نقصان پہنچاتے رہے ہیں۔ کسٹم ذرائع کا کہنا ہے کہ اسسٹنٹ کلکٹر امان صادق، سپاہی نعمان، آئی پی ایس فاروق مرچی سمیت دیگر کی تعیناتی پر بھی پابندی عائد کی گئی تھی، مگر اس کے باوجود ان کو پوسٹنگ دے دی گئی، جس کے بعد کسٹم افسران نے ایک بار پھر لوٹ مار کا بازار گرم کیا اور اپنی آخری پوسٹنگ کے دوران کروڑوں روپے کا سامان نہ صرف مارکیٹ میں فروخت کیا بلکہ سرکاری گودام سے بھی ان کی سرپرستی میں سامان چوری کیا گیا۔ ابو آکاش، پرائم نیوز، کراچی۔